یہ انسان کا وجود تین چیزوں سے مرکب ہے. ایک تو یہ ڈھانچہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، جس ڈھانچے کے اندر دو آنکھیں مجھے نظر آ رہی ہیں، ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں. یہ 4.5 5 5.5 6 فٹ کا یہ ڈھانچہ جس کو ہم جسم کہتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دو چیزیں اس کے اندر ہیں، ایک کا نام ہے روح اور ایک کا نام ہے نفس. یہ جسم خداوند کائنات نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو خداوند کائنات نے اس کی تمام ضروریات مٹی میں رکھی ہیں. اس کا کھانا ہے تو مٹی کے اندر، اس کا پینا ہے تو مٹی کے اندر، اس کا لباس ہے تو مٹی کے اندر، اس کا مکان ہے تو مٹی کے اندر. یہ جو ڈھانچہ خداوند کائنات نے مٹی سے بنایا ہے، اس کی تمام ضروریات کی خداوند کائنات نے مٹی کے اندر رکھی ہے. اس کا لباس بھی مٹی سے آتا ہے، اس کی خوراک بھی مٹی سے آتی ہے، اس کا مکان بھی مٹی سے بنتا ہے. لیکن ایک چیز خداوند کائنات نے اوپر سے بھیجی ہے جو ایک نورانی چیز ہے، جس کو خداوند کائنات نے نور سے بنایا ہے، اور وہ ہے روح. جس طرح جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی ضروریات بھی مٹی میں رکھی گئی ہے، اسی طرح روح آسمان سے آئی ہے، اس کی ضروریات بھی آسمان سے ہی خداوند کائنات بھیجتا ہے. روح کی ضرورت زمین سے پوری نہیں ہو سکتی. روح کی ضرورت جب بھی پوری ہوگی اس چیز سے پوری ہوگی جو چیز خداوند کائنات نے آسمان سے بھیجی ہے. روح کی ضرورت کبھی بھی زمین کی چیز سے پوری نہیں ہوتی. اس کو اچھے سے اچھا کھلاؤ گے، اس جسم کو تو فائدہ ہوگا، روح کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھے سے اچھا پہناؤ گے، جسم کو تو فائدہ ہوگا، روح کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھے سے اچھا مکان کوٹھی بنگلہ فراہم کر دو گے، جسم کو تو فائدہ ہوگا لیکن روح کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت نے یہ ڈھانچہ بنایا اور اس ڈھانچے کے اندر خداوند کائنات نے دو قوتیں رکھ دی، اور دونوں قوتیں ایک دوسرے کے بالمقابل آمنے سامنے ہیں. ایک شیطانی قوت ہے جو نفس ہے، ایک رحمانی قوت ہے جو روح ہے. یہ انسان کو اندر سے توڑتے ہیں. روح کی کوشش ہے کہ انسان میری طرف آئے، نفس کی کوشش ہے کہ انسان میری طرف آئے. یہ دو قوتیں انسان کے اندر لڑ رہی ہیں. انسان کے اندر ان کی کشمکش جاری ہے، انسان کے اندر ان کی جنگ جاری ہے. اور یہ جنگ تو اسی وقت جاری ہو گئی تھی جب خداوند کائنات کے سامنے اس وجود کے کائنات کے سب سے بڑے دشمن نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا، مولا تو نے مجھے قیامت تک کی زندگی دے دی، اس وجود کو تیرا نہیں رہنے دوں گا. جس کشمکش انسان کے اندر اسی وقت جاری ہو گئی تھی جب اس ڈھانچے کے سب سے بڑے دشمن، اس دشمن نے اس جسم کے اندر جو روح تھی اس پر اعتراض نہیں کیا، اس نے روح پر اعتراض نہیں کیا، اس نے اس ڈھانچے پر اعتراض کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اعتراض اس نے اس ڈھانچے سے کیا تھا جو مٹی سے بنایا گیا تھا. اس نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، مولا اب تیری میری جنگ شروع. اس کے اندر بھی دو چیزیں ہوگی، ایک تیری نمائندگی کرے گی، ایک میری نمائندگی کرے گی. ایک اس کو میری طرف لائے گا، ایک تیری طرف لائے گا. اس بندے کے اندر جنگ ہوگی. اب خدا کا پیغمبر کیا کہتا ہے، اگر تو تم خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے، تو گویا تم نفس کے پیچھے لگ گئے، روح کو تم نے چھوڑ دیا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ گئے تو نفس تمہارا کمزور،
تم نے روح کو محفوظ کر دیا، تم روح کے پیچھے لگتے۔ اب یہ کشمکش انسان کے اندر جاری ہے، یہ شک انسان کے اندر جاری ہے، یہ لڑائی انسان کے اندر جاری ہے۔ ایک طاقت انسان کو شیطان کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور ایک طاقت انسان کو خداوند کائنات کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ اب نفس جسم کا نمائندہ ہے، نفس اللہ کا نمائندہ نہیں، نفس اس جسم کا نمائندہ ہے۔ اس لیے وہ اس کی تمام تر توجہ ان ہی چیزوں کی طرف لائے گا جو اس جسم کی ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی، اچھے سے اچھے مکان کی، اچھے سے اچھے لباس کی۔ لیکن خدا نے کائنات میں دو چیزیں ایسی دی، تو ان دو چیزوں کے ذریعے انسان اپنے اندر ہونے والی کشمکش میں کوئی فیصلہ کر سکے۔ ایک خداوند کائنات نے انسان کو عقل دی اور انسان کو باقی حیوانات پر جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ہے عقل۔ عقل ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے، اور دوسری چیز خداوند کائنات نے شریعت دی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا، فرمایا انسان ایک کامل ہے، وہ دنیا کا دانشور ترین انسان ہے، وہ دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے، وہ جو اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے تابع کر دے اور اپنی عقل کو اللہ کی شریعت کے تابع کر دے۔ وہ ہے دنیا کا دانشور انسان۔ پہلے عقل کو تو استعمال کرے، میرا نفع نقصان ہے کس چیز میں؟ اپنی خواہشات کو عقل کے تابع کرے، پہلے اپنی عقل کو استعمال کرے۔ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، اس کام کے اندر میرے نفع اور نقصان کا تناسب کیا ہے؟ اس کام کے اندر میرے نفع اور نقصان کا تناسب کتنا ہے، نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے؟ صرف خواہشات کو نہ دیکھے، ان خواہشات کو عقل کے تابع کرے، اور جب عقل کے ساتھ کوئی فیصلہ کر دے یہ چیز میرے لیے بہتر ہو سکتی ہے، پھر اب دیکھیں کہ عقل نے جو فیصلہ کیا ہے وہ شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ بڑا عجیب جملہ ہے، اگر اس پر غور کیا جائے بڑا عجیب جملہ ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا لطف العین بنا لیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی گزارنے کا اصول بنا لیں، تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بڑا عجیب جملہ۔ خداوند کائنات نے انسان کے اندر خواہشات رکھی، انسان کے اندر عقل رکھی، انسان کے خداوند کائنات نے نبی کے ذریعے انسان کو شریعت عطا کی، اور یہ نفس خداوند کائنات نے قرآن پاک کے اندر نفس کی 3 قسمیں بیان کی۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ایک نفس امارہ سرکش، کسی کی نہ سننے والا، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا، اپنی کرسی مضبوط سمجھنے والا، اپنی غلطی مضبوط سمجھنے والا، اپنی دولت پہ ناز کرنے والا، اپنے اقتدار کے نشے میں دور، وہ نفس امارہ جو انسان کو حیوانیت کی سبب پر لے جائے، جس سے انسانیت کا نور چھین لے، وہ نفس امارہ جو انسان کو سرکش بنا دے، وہ قوم کا بھی سرکش، ملک کا بھی سرکش، رسول کا بھی سرکش، خدا کا بھی سرکش۔ خدا بند کائنات نفس کی سب سے پہلی چیز جو بیان کرتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، سب سے برا نفس وہ ہے جسے سرکش نفس کہا جاتا ہے، وہ نفس امارہ، نفس سرکش۔ آسان لفظوں میں سرکش نفس کی تعریف میں کر دوں،
سرکش نفس اس کو کہتے ہیں جو گناہ کر کے اس گناہ پہ خوشی محسوس کرے، ندامت محسوس نہ کرے. وہ ہے نفس امارہ جو گناہ کر کے اس گناہ پر خوشی محسوس کرے، جو ظلم کر کے ظلم پر پشیمانی کی بجائے مسرت محسوس کرے، وہ ہے نفس امارہ. ہمیں ساتھ ساتھ اپنے کرداروں میں جھانک کر اپنا احتساب بھی کرتے رہنا چاہیے. ہمارے اندر کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ ہے جو سرکش ہے. نماز ترک کر کے بھی اسے پشیمانی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. آرام کما کے بھی اسے پشیمانی نہیں ہوتی، مسرت ہوتی ہے. رشوت لے کے بھی اسے ندامت نہیں ہوتی، مسرت ہوتی ہے. سود کھا کے بھی اسے ندامت نہیں ہوتی، مسرت ہوتی ہے. دوسروں کا حق مار کے بھی اسے ندامت نہیں ہوتی، مسرت ہوتی ہے. دوسروں کو دھوکہ دے کے بھی اسے ندامت نہیں ہوتی، راحت محسوس ہوتی ہے. ہمیں اپنے اپنے کرداروں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے میرے اندر جو نفس ہے وہ کون سا نفس ہے. کہیں وہ نفس امارہ تو نہیں. اگر سود کھا کے راحت محسوس کرتا ہے تو نفس امارہ ہے. رشوت لے کے راحت محسوس کرتا ہے، نفس امارہ ہے. دھوکہ دے کے راحت محسوس کرتا ہے، نفس امارہ ہے. کسی کا حق مار کے راحت محسوس کرتا ہے، نفس امارہ ہے. معصیت کر کے راحت محسوس کرتا ہے، نفس امارہ ہے. پہلی اس نفس کی خدا رب کائنات بیان فرما رہے ہیں وہ ہے نفس امارہ سرکش نفس. اور دوسرا نفس لوامہ. نفس لوامہ امارہ کی بالکل سے جو گناہ کر کے مسرت محسوس کرے نفس امارہ، جو گناہ کر کے ندامت محسوس کرے نفس لوامہ. بالکل سے نفس لوامہ کہتے ہی اس کو ہے ندامت کرنے والا. گناہ ہو گیا ہے، اب اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے، کیوں ہوا ہے؟ نفس امارہ اور نفس لوامہ میں یہ واضح فرق ہے. اگر گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کے مستقبل خوشی محسوس کرتا ہے تو یقین کر لے اندر نفس امارہ ہے. اور اگر گناہ ہو گیا ہے اور گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتا ہے، پشیمانی محسوس کرتا ہے، تو پھر وہ نفس لوامہ ہے. اور خدا بند کائنات کو نفس لوامہ بھی بڑا پسند ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. خدا بند کائنات کو نفس لوامہ بھی بڑا پسند ہے. اتنا پسند ہے نفس لوامہ، گناہ سے ملامت کرنے والا، اپنے آپ کو معصیت کے ندامت کا اظہار کرنے والا وہ نفس خدا بند کائنات کو اتنا پسند ہے. اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں فخر کے ساتھ فرماتے ہیں، فرشتوں دیکھو میرا بندہ اس سے گناہ ہو گیا، اب ندامت محسوس کر رہا ہے، اپنے گناہ سے پشیمانی محسوس کر رہا ہے. دیکھو اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے والا ہے. مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ آنسو زمین پر نہیں گرے گا کہ میں اس کا گناہ معاف کروں. اللہ کو نفس لوامہ پسند ہے، نفس امارہ. حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے اچھا بندہ کون سا لگتا ہے؟ فرمایا وہ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہ پہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، مولا میں کمزور ہوں، میری کمزوری کی بنا پہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یادداشت تیرے سوا میرے گناہ کو کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو معاف کر دے. فرمایا اللہ کو وہ بندہ اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کا اظہار فخر کے ساتھ کرتے ہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے برا آدمی کون سا لگتا ہے؟ فرمایا وہ جس سے گناہ ہو جائے لیکن وہ اپنے گناہ پہ نادم و شرمندہ نہ ہو اور گناہ پہ گناہ کرتا ہی.
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اختیار نہ کرو، کیونکہ یہی چھوٹے گناہ بڑے گناہ کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ اور آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیجیے، جس آدمی کو صغیرہ گناہوں کی عادت ہو جائے، کبیرہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ خدا میں کائنات فرماتے ہیں دوسرا نفس تو ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، ندامت محسوس کرنے والا، اور ایک نفس مطمئنہ ہے، وہ ہمیں کہاں نصیب؟ نفس مطمئنہ کو اس کو کہتے ہیں کہ گناہ اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ بھائی ندامت تو تب ہوگی تو گناہ ہوگا، تو نفس لوامہ تو تب ہوگا نا، کوئی گناہ ہوگا تو صرف اس گناہ پر ندامت محسوس ہوگی۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ گناہ اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، انسانوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ انسانوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں، معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو، نہ اس سے چھوٹا گناہ ہو سکتا ہو نہ بڑا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ ہاں، اللہ نے اگر کسی اور کو گناہوں سے پاک رکھا ہے تو یہ اس کے علم میں ہے، ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے میں ابو بکر صدیق جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ بھی معصوم نہیں۔ تمام انبیاء کے پاس سب سے افضل، سب سے برتر اس ہستی کے بارے میں خدا کے پیغمبر نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، چھوٹا سا جملہ جس سے اس کا مقام سمجھا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، جو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کائنات کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں جس نے مجھ پر احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں نہ چکا دیا ہو، سوائے ابو بکر کے۔ اس سے مجھ پر اتنے احسانات کیے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کروں گا، یا اللہ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، میری طرف سے تم چکا دے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ابو بکر کے مقام کا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ابو بکر کی مقصد کا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ابو بکر کی عظمت کا۔ لیکن اتنی عظمت کے باوجود بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف نبی کی ذات ہے۔ اب خدا سے کائنات فرماتے ہیں نفس کی تیسری قسم وہ ہے نفس مطمئنہ، وہ نفس مطمئنہ جس کے قریب گناہ اٹکے ہی نہ، گناہ جس کے قریب بھی نہ جائے، اس نفس مطمئنہ کے بارے میں خدا سے کائنات فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ اس حالت میں کہ تو خوش ہے، تو خوش ہے۔ وہ ہے نفس مطمئنہ۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے
جنازے کے لیے صفیں بچی ہوئی ہیں، خادم کھڑا ہو کے وصیت کر رہا ہے کہ حضرت شیخ کی وصیت ہے میری نماز جنازہ کو پڑھائے جس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہو، میری نماز جنازہ کو پڑھائے جس کی فرض نماز کی کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولا نماز کی وہ پہلی تکبیر، کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو۔ نمبر 2، میری نماز جنازہ کو پڑھائے جس کی سنت غیر موقدہ بھی کبھی ترک نہ ہوئی ہو، اور سنت غیر موقدہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سنت غیر موقدہ ان کو کہا جاتا ہے جن کے پڑھنے کا ثواب ہے، نہ پڑھنے کا گناہ کوئی نہیں، جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، پڑھنے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں۔ تیسری شرط، میری نماز جنازہ کو پڑھائے جس کی تہجد کی نماز بھی کبھی نہ چھوٹی ہو۔ چوتھی شرط، میری نماز جنازہ کو پڑھائے جس کے دامن کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہ ہمیشہ پاک رہے۔ اب لوگ حیران پریشان، اس اللہ کے بندے کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرا جنازہ پڑھائے۔ کون ہوگا آج کے دور کے اندر اتنی شرارت کے اندر پائی جاتی ہو؟ سناٹا پاری ہے، خاموشی پاری ہے، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، ایک آدمی مسر لپیٹے آ کے مسلے پہ کھڑا ہوا، اللہ اکبر، نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد نکلنے کی کوشش کی، لوگوں نے گھیر دیا، خدا کے بندے بتا تو جا تو ہے کون؟ جب لوگوں نے اس کے چہرے سے نقاب اتارا تو وہ جبریل نہیں تھا، میکائیل نہیں تھا، اسرافیل نہیں تھا، آسمان کا فرشتہ نہیں تھا، دہلی کے تخت کا عثمان سلطان شمس الدین القمر تھا۔ دہلی کے تخت کا عثمان سلطان شمس الدین القمر۔ خوش قسمت سے بولو جنہوں نے اپنے حکمران دیکھے۔ خدا نے کہا ایمان کرنا چاہیے آئی کہ تو ہر نفس اللہ مطمئنہ جلدی ہوئی علاوت کی راضیت امر کیا اے نفس مطمئنہ، گویا اللہ اس نفس مطمئنہ کو دنیا میں ہی خبر دے دیتے ہیں۔ نفس امارہ کو تو جا کے قبر میں پتہ چلتا ہے نا، بتا تیرا رب کون سا ہے، بتا تیرا دین کون سا ہے، بتا تیرا نبی کون سا ہے۔ ہاں میں کیا جانوں، دولت کے نشے سے نکلا ہوتا تو رب کو پہچانتا، کوشش سے فرصت ملی ہوتی تو رسول کو پہچانتا، کاروبار سے فرصت ملی ہوتی تو میں دین کو پہچانتا۔ میں نہیں جانتا میرا رب کون سا ہے، میں نہیں جانتا میرا دین کون سا ہے، میں نہیں جانتا میرا رسول کون سا ہے۔ اس کو تو قبر کے اندر جا کر پتا چلے گا، لفظ لفظانہ کو بھی قبر کے اندر پتا چلے گا، لیکن نفس مطمئنہ کو تو جب قبر ہو رہی ہوتی ہے نا، اسی وقت کہہ دیا جاتا ہے کوئی پریشانی نہیں تجھے آگے قبر کے اندر بھی، کوئی پریشانی نہیں تجھے آگے حشر کے اندر بھی، کوئی پریشانی نہیں تجھے آگے قیامت کے بعد بھی۔ یہ 3 نفس انسان کے اندر ہے، لیکن مسئلہ یاد رکھیے، نفس اور روح کی کشمکش جو انسان کے اندر ہے، جتنا خواہشات کو دباتے چلے جاؤ گے، خواہشات کو دباؤ گے، نفس امارہ لفظ
لفامہ بن جائے گا. جب ان خواہشات کو مزید کرا کھوٹو گے وہی نفس لفامہ نفس مطمئنہ بن جائے گا. تم نے نفس لفامہ کو، نفس امارہ کو نفس لفامہ تم نے بنانا ہے، نفس لفامہ کو نفس مطمئنہ تم نے بنانا ہے. اور کیسے بناؤ گے؟ صرف دو چیزوں سے. خواہشات کو بنا دو، خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت کر لو. خدا نے کائنات نے اس وجود کو تین چیزوں سے جو مرکب بنایا ہے، جسم کی اپنی ضروریات ہیں. اور مسئلہ یاد رکھیے، خدا بندے کائنات ظالم نہیں ہے. کوئی مسلمان کو صبر بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کی عظمت والی ذات کسی سے ظلم کر سکتی ہے. یہ تصور کی کفر ہے. لیکن خدا بندے کائنات اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ضرور ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا نا، عیسیٰ تو کہتا ہے زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، ذرا پہاڑ سے کود کے دکھا، اگر بچ گیا تو دیکھ لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے جلال سے فرمایا، غالب اس کو تو حق ہے مجھے آزمانے کا، مجھے حق نہیں اسے آزمانے کا. اسے حق ہے مجھے آزمائے، جیسے جی چاہے آزمائے، مجھے حق نہیں ہے میں اس کو آزماؤں. میں ساری رات مسئلے پہ کھڑا ہو کے اسے آزماؤں کہ صبح تک سونے کی ڈھیری ملتی ہے کہ نہیں ملتی، مجھے کوئی حق نہیں. اور یہاں میں ایمان کی تازگی کے لیے واقعہ سناتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کیا گیا؟ تو کہتا ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پہاڑ سے چھلانگ لگا، پھر دیکھیں گے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے حق نہیں اس کو آزمانے کا، اسے حق ہے مجھے آزمانے کا. لیکن دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زہر کی شیشی لے کے آیا ہے، آ کے کہتا کیا ہے؟ خالد تیرا پیغمبر کہتا ہے، توجہ کیجیے، خالد تیرا پیغمبر کہتا ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر تیرا پیغمبر سچا ہے ذرا یہ زہر پی کے دکھا، بچ گیا تو مان لیں گے تیرا پیغمبر سچا ہے. یہاں بات پیغمبر کی سچائی، پیغمبر کی صداقت کی تھی. خالد ابن ولید پوری شیشی زہر کی پی گئے، قاتل دیکھ رہا ہے ابھی گرتا ہے، ابھی گرتا ہے. حضرت خالد ابن ولید قسم کھا کے فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، زہر پینے سے پہلے میرے اندر وہ توانائی نہیں تھی جو بعد میں پیدا ہو گئی. زہر پینے سے پہلے میرے اندر وہ قوت نہیں تھی جو بعد میں آ گئی. اب جہاں پیغمبر کی آزمائش کا حق ہو، جہاں پیغمبر کی صداقت کو اللہ اپنے پیغمبر کی صداقت کے لیے معجزات کو دیتا ہے نا، قوم کو شبہ ہوتا ہے صالح علیہ السلام سے تو اللہ پتھر سے اونچی نکال دیتا ہے. قوم کو شبہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے خدا بند کائنات پتھر سے مارے کرتے جاری کر دیتا ہے. لوگوں کو شبہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی نبوت سے ان کی اشارے سے خدا بند کائنات چاند کو شکر کر دیتا ہے. اللہ اپنے پیغمبر کی صداقت کے لیے معجزات دیتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. معجزہ نبی کی نبوت کی ذرا کی آواز سے. لیکن معجزے کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے؟ ہم معجزات کو بھی مانتے ہیں، ہم کرامات کو بھی مانتے ہیں. معجزات کو کہتے ہیں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے. معجزہ صادق ہوتا ہے ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے، کرامت صادق ہوتی ہے. قدرت کس کی ہوتی ہے؟ نور کے واسطے. ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے. معجزہ ہوتا ہے ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے، کرامت ہوتی ہے. ہم معجزات کو بھی مانتے ہیں، ہم کرامات کو بھی مانتے ہیں. خدا بند کائنات فرماتے ہیں تیرے اختیار میں ہے. یہ تیرے اختیار میں ہے. تیرے اندر جو نفس بیٹھا ہے
اس کو نفس امارہ تو بنائے گا، نفس لوامہ تو بنائے گا، نفس مطمئنہ تو بنائے گا. یہ تیرے اختیار کے اندر ہے. تو چاہے اس کو جو جیسا نفس چاہے بنا لے، چاہے اس کو نفس امارہ بنا لے، چاہے اس کو نفس لوامہ بنا لے، چاہے اس کو نفس مطمئنہ بنا لے. میں نے پہلے عرض کیا جسم کی ضروریات کیونکہ مٹی سے بنا ہے، اس کی ضروریات بھی مٹی سے ہیں. روح آسمان سے آئی ہے اس لیے اس کی ضروریات بھی آسمان سے آئی ہے. نماز روح کی ضرورت ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس کی آواز سے. روزہ روح کی ضرورت ہے، کہاں سے آیا ہے؟ حج روح کی ضرورت ہے، کہاں سے آیا ہے؟ زکات روح کی ضرورت ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن روح کی ضرورت ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جو چیز اللہ نے نبی کے ذریعے اوپر سے نیچے بھیجی ہے وہی روح کی ضرورت ہے. روح کی کوئی ضرورت زمین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. جھوٹ پڑتا ہے وہ جب کہتا ہے یہ موسیقی روح کی غذا ہے. یہ روح کی نہیں نفس کی غذا ہے. موسیقی ان کے واسطے بلکہ خدا ہدایت دے ان کو. ہمارے بعد موسیقی کے صحیح تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں میں تو گانا بھی عبادت سمجھ کے گانا ہوں. میں تو گانا بھی عبادت سمجھ کے گاتا ہوں. اس موسیقی کا زمین سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. روح کی ضرورت، روح کی غذا سب کی سب آسمان سے خداوند کائنات نے. اس وقت آپ سارے روزے سے بیٹھے ہیں تو یہ روزہ روح کی غذا ہے. نماز کے لیے بیٹھے ہیں، یہ نماز روح کی غذا ہے. اللہ ہماری روح کو تر و تازہ رکھے. ہم نے اپنی روح کو کمزور کر دیا، نفس کو سب پہ چڑھا دیا. خداوند کائنات نے پہلے خواہشات رکھی، پھر شریعت بھیجی، پھر عقل، تاکہ عقل کے ذریعے شریعت کو پہچانے اور اس کے ذریعے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے سوال کیا میں عبادت کرتا ہوں، میری ایک خواہش ہے، 40 سال سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، نہیں مل رہی. 40 سال کتنا عرصہ؟ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. یا حضرت 40 سال سے مسلسل صبح و شام، رات کی تنہائیوں میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، تہجد کی نماز میں بھی، 5 نمازوں کے بعد بھی صرف ایک خواہش ہے، مانگ رہا ہوں اپنے رب سے، نہیں پوری ہو رہی. لگتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہے. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ غلط فہمی دل سے نکال دے، تجھ سے ناراض ہوتا تو 40 سال تجھے اپنی چوکٹ پہ نہ بیٹھنے دیتا. وہ 40 سال اس کی چوکٹ پہ بیٹھا، وہ پتا نہیں 40 سال کی تیری دعاؤں کے بدلے میں تجھے دینا کیا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے جو چیز تیرے دل کی خواہش ہو تجھے وہ اس سے برتر اور اعلیٰ نہیں چاہتا ہو. مت خیال تھا اپنے ذہن میں کہ 40 سال سے مانگ رہا ہوں مل رہا. اگر تجھ سے ناراض ہوتا تو 40 سال تجھے اپنے دروازے پہ نہ بیٹھنے دیتا، 40 سال تجھے اپنی چوکٹ پہ نہ بیٹھنے دیتا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو ایک بات سن لو، جب تم دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگو گے جس طرح ایک دیوانہ کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، تو یاد رکھو اس وقت دنیا
کے مطابق چلائیں، تم دنیا کے غلام بن کے رہ جاؤ گے۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ستائی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا، آپ کے کہنے لگا حضرت یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے، ایک تھیلی میں کچھ پیسے تھے، حضرت یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے، فرمایا میری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اقرار کیا، فرمایا میں نے کہہ دیا میری ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ جا کے دے دو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ بہت اقرار کیا، انہوں نے بھی بہت ہی انکار کیا، اٹھ کے چلا گیا۔ لڑکوں سے پوچھا حضرت کے جوتے کہاں ہیں؟ لڑکوں نے بتایا وہ پڑے ہیں۔ ان جوتوں پہ رکھ کے چلا گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے آئے، آگے دیکھا تو طلباء کو مخاطب کر کے کہا دیکھو جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے جوتوں میں آتی ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے جوتوں میں آتی ہے، دنیا اس کے جوتوں میں آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ دنیا تمہیں اپنا غلام بنا دے گی، پھر دنیا کے ہاتھ میں تمہاری نکیل ہوگی، جیسے چاہے گی تمہیں نچائے گی۔ پھر ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، کبھی تم سے کلچر کے نام پہ کرائے گی، کبھی تم سے تفریح کے نام پہ کرائے گی، کبھی تم سے تہذیب کے نام پہ کرائے گی، کبھی تم سے ثقافت کے نام پہ کرائے گی۔ ہر وہ برائی جب شریعت کی نظر میں برائی ہے وہ تمہارے لیے تفریح بن جائے گی، تمہارے لیے تہذیب بن جائے گی۔ ایمانداری سے بتائیے کیا آج ہم اسی مقام پہ نہیں کھڑے؟ اور یہاں ایک بات، کہیں کسی آدمی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ شاید دنیا واقعی ساری ہوئی ہے۔ میں گزشتہ جمعہ بیان کر چکا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات کی ہر چیز مردود ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ کے لیے ہو۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جس چیز کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد کو آپ نے بہت برا مرض بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسد ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ کسی سے حسد کریں یا رسول اللہ کسی کے لیے حسد جائز بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ دو آدمیوں کے لیے، ایک آدمی کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہو اللہ کی، اس کے دل کے اندر رشک پیدا ہو یہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، میں اس سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کروں۔ اور دوسرا، ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے دل میں خیال آئے اگر اللہ مجھے بھی مال دے میں اس سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ فرمایا یہ نہ صرف جائز بلکہ ثواب بھی ہے۔ اور عمر یہی تو چیز لے کے گئے تھے کہ جب حضور علیہ السلام نے کہا تھا آج جاؤ ضرورت ہے سامان جنگ کی، جو کچھ ہے لے آؤ، عمر اس دن بڑے خوش ہوئے، آج ہر صورت ابو بکر سے بڑھوں گا، کیونکہ ان دنوں ابو بکر کی مالی حالت بڑی کمزور ہے، میری مالی حالت اچھی ہے، آج میں زیادہ لاؤں گا، ابو بکر سے بڑھوں گا۔ عمر کے دل کے اندر ابو بکر کے خلاف حسد نہیں تھا، کیا تھا؟ رشک تھا۔ آج نیکی میں ابو بکر سے بڑھوں گا، آج تک ابو بکر ہم سے بڑھتا آیا ہے، آج نیکی میں ابو بکر سے بڑھوں گا۔ اب عمر بھی سامان اٹھا کر آ رہے ہیں، ابو بکر بھی کشتی اٹھا کر آ رہے ہیں،
عمر بڑے خوش ہیں، آج یقیناً میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت سے حاضر ہوئے، پوچھا عمر کیا لے آئے کیا چھوڑ آئے؟ آقا آدھا لے آیا آدھا چھوڑ آیا۔ ابو بکر آ گئے، ابو بکر کیا لے آئے کیا چھوڑ آئے؟ آقا جو کچھ تھا لے آیا، گھر کو خدا اور خدا کے رسول کی محبت ہی چھوڑایا۔ اس دن عمر نے قسم کھا کے فرمایا، رب کے شاہدہ کی قسم ابو بکر کے بیٹی نے کوئی پڑھ۔ عمر نے اس دن قسم کھا کے فرمایا ابو بکر سے اب نیکی میں کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبادت کے اندر دوسرے سے بڑھنے کو رشک ہو، دل کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا رشک ہو دل کے اندر، یہ نہیں اس کی کوٹھی 10 مرلے کی ہے میری 15 مرلے کی کیوں نہیں؟ اور ویسے ہمارے یہاں اللہ غریب رحمت فرمائے احمد علی بٹ صاحب مرحوم ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، ہماری حالت عین ہی وہی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ایک آدمی بوٹے خان گھر میں بے روزگاری تھی، آتے تھے، بیوی نے کہا کچھ محنت مزدوری کر جاتی، کہنے لگا بہت کوشش کی ہے، کہنے لگی کسی دوسرے شہر میں چلا، وہ کسی دوسرے شہر کے لیے گیا، راستے میں جنگل تھا، ایک درخت کے نیچے رات کو سویا، نماز پڑھی، سویا، یہ حاضر ہو گیا، ہاں بھائی انسان پوچھے کیا مانگتا ہے؟ اے حضور گھر میں فاقے ہیں، گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں۔ اس نے کہا یہ لو ہنڈیا جو مانگو تو ملے گا۔ اب جنہوں نے بوٹے خان کی حالت دیکھی، ہم سائے نے دیکھا بوٹے خان کی حالت پھر گئی، تو کچے مکان کی جگہ بنگلہ بن گیا، کوٹھی تعمیر ہو گئی۔ وجہ کیا پوچھا بوٹے کیا ہو گیا؟ ہم نے سارا واقعہ بیان کر دیا، وہ بھی چاہیے، وہ بھی اسی درخت کے نیچے رات کو دیکھا۔ میں اپنی قوم کی نفسیات آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری قوم کی نفسیات کیا ہے؟ جن حاضر ہو گیا، ہاں بھائی منگ کی منگنا، میں کوئی نہیں منگتا، بوٹے نہیں آنی پاتے میرے کچھ نہیں چاہیے۔ آج ہماری حقیقت ہماری نفسیات یہ ہے، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے، اس کی خواہش کر جائے۔ جاوید چودھری نے اپنے کالم میں ایسا ہی لطیفہ لکھا ہے کہ سروے کی جہنم میں گئی، جا کے جہنم کا سروے کرتے دیکھا ہے بہت بڑا بڑا، پوچھا بھائی کون ہے؟ اوپر گن مین کھڑے ہیں، سیکورٹی کھڑی ہے، کون ہے بھائی؟ یہ امریکی ہیں۔ یہ گن مین کیوں کھڑے ہیں؟ آگے سے بھاگ میں جائیں، آگے گئے ایک اور کھڑا ہے، یہ کون ہے؟ یہ برساتی ہیں، گن مین کھڑے ہیں، آگے گئے سارے گھروں کے گن مین کھڑے ہیں، ایک کھڑا ہے وہاں کوئی گن مین نہیں۔ پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ یہ پاکستانی ہے۔ بھائی یہاں سیکورٹی کیوں نہیں؟ یہاں ضرورت نہیں۔ بھائی کیوں؟ جب یہاں سے کوئی ایک نکلنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا کام کھینچ لیتا ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت پوزیشن یہ ہے واللہ، ہم تباہی کے دانے سے کیوں کھڑے ہیں؟ ہم اپنی بہتری کی نہیں دوسرے کی تباہی کا سوچتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے میری بہتری کس چیز میں ہے، یہ نہیں سوچتے کہ میری فلاح کس چیز میں ہے، ہم صرف دوسرے کی تباہی، سارا دن پھروں گا ادھر پھروں گا، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا خامی ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ یہ کام اگر میں چند لمحے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانکوں، واللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی فرصت نہیں، کسی کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی فرصت نہیں مل سکتی، بشرطے کہ وہ اپنا احتساب کرے تو صحیح، اپنے عیبوں پر نظر ڈالے تو صحیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگے دنیا تمہیں غلام بنا لے گی، لیکن دنیا
اسلام دنیا سے بالکل کنارہ کشی کی حکم نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے دنیا کے اندر رہنا ہے. خداوند کائنات نے سیفٹی کی ضروریات رکھی ہیں, اس وجود کی بھی ضروریات رکھی ہیں. خداوند کائنات نے اس وجود کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں, خداوند کائنات نے ان کے لیے جیز ذرائع اور سامان بھی پیدا کی. وہاں حلال اور حرام کی حدیں رکھی. یہ تیرے جسم کی ضرورت ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. یہ تیری خواہشات کی ضرورت ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. بلکہ دنیا کو خداوند کائنات وہ دنیا جو ضرورت کے لیے ہو اس کو تو خداوند کائنات ویسے بھی اپنا فضل کہتے ہیں. مسئلہ یاد رکھیے, خداوند کائنات قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کی اذان ہو جائے, منادی دینے والا جمعے کی ندا دے دے, اس کے بعد خرید و فروخت ہر کام چھوڑ دو. مسئلہ یاد رکھیے, فقہا نے لکھا ہے, حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر صراحت کی ہے, اذان جمعہ کے بعد ہر وہ کام جس کا نماز جمعہ کے ساتھ تعلق نہیں, حرام ہے, حرام ہے, حرام. اذان جمعہ کے بعد خریدنا حرام, اذان جمعہ کے بعد بیچنا حرام. حتیٰ کہ اگر شدید طلب نہ ہو تو اذان جمعہ کے بعد کھانا بھی حرام. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے اذان جمعہ کے بعد جو نکاح پڑھایا گیا وہ نکاح بھی حرام, نکاح نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف, آ جاؤ خطبے کریے, آ جاؤ نماز کریے. وذروا البیع, تجارتیں چھوڑ دو, خرید و فروخت چھوڑ دو, دنیا کے دھندے چھوڑ دو. اب صرف نماز جمعہ کی تیاری, صرف وہ کام کر سکتے ہیں جس کا نماز جمعہ کے ساتھ تعلق ہے. غسل کر سکتے ہیں, مسواک کر سکتے ہیں, کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں. ہر وہ کام جس پر نماز جمعہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کام کر سکتے ہیں, جس کام کا نماز جمعہ کے ساتھ تعلق نہیں, وہ حرام ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. وابتغوا, اونچی آواز سے, وابتغوا, گویا جمعے کی نماز کے لیے آؤ, تجارت چھوڑ کے, اب تجارت چھوڑ کے, کام کاج چھوڑ کے, دکان چھوڑ کے تم آ گئے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے, اب جاؤ جا کے اپنے تجارت کے دھندے میں لگ جاؤ. اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے, اس کو تلاش کرو. ضرورت کے لیے مالکوں کو خداوند کائنات اپنا فضل بنا دیتے ہیں. کیا قرار دیتے ہیں؟ یہی دنیا کا مقصد ہے. اس دنیا کے اندر ہم نے جو چند گھڑیاں گزارنی ہیں ان گھڑیوں کا فکر کریں اور زیادہ فکر اگلی زندگی کا کریں. اس پر انشاءاللہ العزیز آج کا جمعے کو دعوانا الحمدللہ.